آیت اللہ بروجردی جو کہ بہت بڑے مراجع تھے اپنے زمانے کے، ان کے زمانے میں ایک اور شخص بھی تھا، عالم تھا، آیت اللہ بروجردی، اس کے گھر مجلس سننے جاتے تھے، اس کی مجلس سنتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی نے انہیں کہا، جب لوگ کم ہو گئے، کہا کہ میں اتنا عالم کا مرجع ہوں، لوگ میری تقلید کرتے ہیں، لوگ مجھے مانتے ہیں، لیکن جو تاثیر آپ کی زبان میں ہے وہ میری زبان میں ویسی تاثیر نہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں لیکن جو آپ پڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں پڑھتا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب نجف میں تھا تو سامرا زیارت پہ گیا، سامرا زیارت پہ گیا 10ویں امام کی اور 11ویں امام کی۔ جب میں زیارت پہ گیا تو آپ جانتے نا وہاں سب اہل سنت رہتے تھے، اب خالی ہو گئے ظاہر ہے، پہلے اہل سنت ہی رہتے تھے سارے، اور خدام بھی اہل سنت تھے حرم کے۔ تو کہا میں نے اس کو خدام کو تھوڑے سے ہدیہ دیا، کہا کہ رات کو جب دروازہ بند کرو تو مجھے اندر رہنے دینا، صبح کھول لینا۔ اس نے ایسے کیا، بند کر دیا۔ رات ہو گئی، رات میں عبادت کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ عربوں کے کچھ قانون ہیں، عربوں کے کچھ قانون ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی ان کے گھر آ جائے اور گھر آ کر وہ کچھ بھی مانگے تو عرب اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ کہا دوسرا عربوں کا قانون یہ ہے کہ اگر انہیں ان کے والد کا واسطہ دیتے نا کوئی تو یہ اس کی حاجت کو پورا کرتے۔ کہا رات جب ہوئی نا تو میں زری کے سامنے بیٹھ گیا، اور یہ وہ واحد زری ہے، حرم ہے، کہ جو گھر ہے امام زمانہ کا۔ یہ وہ گھر ہے، زیادہ مطلب باقی جگہ بھی حرم بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو گھر ہے نا جہاں ذریعہ ہیں، یہ امام کا گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے سرداب سے امام زمانہ غیبت پہ گئے۔ یہ امام زمانہ کا گھر ہے، یعنی پوری دنیا میں ہوتا ہے امام ہر جگہ رہتے ہوں، کہیں رہتے ہوں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جو امام کا اپنا گھر ہے۔ ہم سمجھے نہیں آج تک وہاں جاتے ہوئے، یہ امام کا اپنا گھر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر میں بیٹھا ہوا، میں نے رات کو یہی کہا مولا آپ کے گھر آیا ہوں، عربوں کا قانون ہے، آپ بھی عرب ہیں، کہ آپ سائل کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ کہا دوسری، آپ کے والد کا مرقد مبارک میرے سامنے ہے، یعنی 11ویں امام کی زری میرے سامنے ہے، آپ کو آپ کے والد کا واسطہ اپنی زیارت کروا دیں۔ اللہ، کہا یہ میں نے کہا، رات گزری، دروازہ بند ہے، دیکھا نور دروازے سے داخل ہوا، نور مجسم ہوا، امام حاضر ہو گئے۔ امام نے میری طرف دیکھا، کہا بولو کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا مولا کوئی حاجت نہیں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اللہ، امام نے پھر پوچھا، کہا بتاؤ کیا حاجت ہے، ہم تمہاری ہر حاجت پوری کریں گے۔ کہا مولا نہیں، مولا بس آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ امام نے تیسری دفعہ پوچھا، پھر اس نے یہی کہا، مولا آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جاؤ جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا۔ کہا یہ امام کا دیا ہوا علم ہے جو زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جس پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مصیبت غازی عباس ہی۔ اللہ، میں بڑا گریا کہ آپ اتنے دنوں سے گریا کرتے آ رہے ہیں، تھک بھی گئے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ بڑی دیر سے آئے ہوں گے، بوڑھے بزرگ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو لے کر، ظاہر ہے آپ لوگ کافی دیر سے آئے ہوں گے، مجلس بھی تھوڑی سی دیر سے ہوئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، لیکن کیا کریں،
تھوڑی دیر آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن میرا سلام ہو اس بچی پر جس کی تکلیفیں عاشورہ کے دن شروع ہوئی اور انہی تکلیفوں کو لے کر وہ آج شام پہنچ چکی ہے۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر ہماری تکلیف تھوڑی دیر کی، ہم اٹھ کے گھر چلے جائیں، مگر وہ تو امام جانتا ہے نا کہ کتنے گھنٹے یہ بازار میں کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کیا غم تھا بہنوں کو، بہنوں کو بڑا مان تھا، کس پر؟ عباس پر۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بازاروں میں جانا پڑے گا۔ یہ بہنیں دیکھتی ہوں گی نا نیزے پر عباس کا سر، تو یقیناً سر جھکا ہوا ہوگا۔ عزاداران محترم، عباس باب الحوائج ہے، عباس باوفا، عباس اطاعت گزار۔ وقت نہیں میرے پاس، وقت بہت تیزی سے آگے نکل گیا، وقت نہیں کہ میں اس زیارت کے جملوں کی تشریح کروں جو میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کی زیارت تعلیم دی۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا مقام قیامت میں ایسا ہوگا کہ سارے شہداء اس مقام کو دیکھ کر رش کھائیں گے۔ کیا کیا عباس نے، کہاں پہنچ گئے حضرت عباس؟ عزیزان محترم، آیت اللہ قاضی بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا جایا کرے پہلے حضرت عباس کی زری کی زیارت کرے اور پھر اجازت لے اور پھر حسین کی زیارت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سردار ہے، علمدار ہے، اس سے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا نا، اور جب بشیر نے کہا کہ حسین کربلا میں مارے گئے، تو وہ ایک ماں آئی، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھا؟ عباس کے ہوتے ہوئے نہیں، عباس پہلے گئے ہیں میری بیوی، پھر حسین۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں رات کو پہنچا کربلا اور غازی عباس کے حرم پہنچا تو دروازہ بند تھا، رات ہو چکی تھی۔ میں چلا گیا، سو گیا آرام کرنے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہوں اور وہاں پر رسول خدا تشریف فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ایک جوان آیا اور رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ، حضرت عباس نے ایک بچے کی شفاعت مانگی ہے، اس کی صحت مانگی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس جوان کا وقت پورا ہو گیا۔ وہ جوان چلا گیا، جوان پھر آیا، کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے پھر فرمایا کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تیسری دفعہ حضرت عباس خدا گئے۔ کس عالم میں آئے؟ کہا دونوں بازو قلم، آنکھوں میں تیر۔ کہا یا رسول اللہ، خدا آپ کو اس کا جب، خدا آپ کو، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ، ہم پر نگاہ کیجئے، ہماری مجلس میں آئیے، ہم خطا کار ہیں، میں گناہ گار ہوں مولا، میں اس قابل نہیں آپ کے چچا کا غم پڑھوں، لیکن آپ آتے ہیں نا، آج آپ آئیے، جمعے کا دن ہے، آپ کے ظہور کا دن ہے مولا، آئیے ہماری مجلس میں، آئیے رونق بخشیے، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔
ہاں آزادارہ محترم، حضرت عباس نے کیا کہا، یا رسول اللہ میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ میں لوگوں کی حاجتیں پورا کروں، یا اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے زندگی دلا دے، یا میرا نام ہٹا دے؟ رسول خدا نے کہا علی میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔ وہ عالم کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں دوڑتا ہوا حرم گیا، میں نے خادم سے کہا خادم حرم میں کوئی ہے؟ کہا نہیں خالی ہے۔ نہیں کہا کوئی ہے؟ کہا ہاں، نجف کا جو قبیلہ ہے نا سب سے بڑا، اس کا جو رئیس ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ شدید علیل ہے، اس کی ماں رات سے حرم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ، کہا دروازہ کھول، کہا دروازہ کھلا، میں گیا، میں نے کہا یا اے بی بی جا، اٹھ جا، عباس نے تیرا بیٹا تجھے دے دیا۔ اللہ، یہ باب الحوائج ہے، یہ حاجتوں کا دروازہ ہے۔ ہاں زیادہ میں روز عاشورہ کچھ حاجتیں عباس کی خدمت میں آئی۔ جنگ کی اجازت تو نہیں ملی عباس کو، نہیں ملی۔ زہیر ابن کین روز عاشورہ حضرت عباس جب باقی جنگ کرتے تھے نا تو حضرت عباس دشمن کے لشکر کو دور کرتے تھے، دور کرتے۔ ایسے میں زہیر ابن کین عباس کے پاس پہنچے، کہا عباس ایک بات کہوں؟ کہا یہ وقت نہیں ہے بات کا۔ کہا نہیں، آپ کے بابا کی بات یاد آ گئی۔ حضرت عباس رک گئے، کہا بابا کا نام لیا ہے تو بولو۔ کہا آپ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا؟ کہا آج وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں زہیر تو مجھے تیش دلاتا ہے، ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی اور ایک وار کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑتی ہوئی نظر آئی، مگر عباس کو اجازت نہ ملی، اجازت، مگر ایک بچی عباس، چچا عباس، اللہ اکبر، بچوں کو بڑا ناز تھا۔ بھئی سب نے کہا سکینہ، یہی کہا ہوگا نا کہ بھئی آپ کے چچا ہے، کچھ نہیں تو بچی آئی گئی ہوگی کہ میرا چھوٹا بھائی پیاسا ہے، چچا پانی۔ چچا نے کہا مجھے اجازت لے دو، اجازت لے دو۔ ہاں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ بچی نے اپنے بابا سے کہا کہ چچا کو پانی لینے سے حال دل ہے، ہو سکتا ہے امام نے یہی کہا ہو، بیٹا تمہیں شاید اپنے بھائی کے پیاس، میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے۔ ہاں زیادہ علامہ ذیشان حیدر جوادی خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، روز عاشورہ مصائب پڑھ کر کہا کہ یہ ٹینٹ نہیں ہٹانا، کیوں؟ جانتے تھے عشر عاشورہ انتقال کر گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوتے تھے نا، مشکیزیں رکھے ہوتے تھے، پانی تو چند دنوں سے نہیں ہے لیکن زمین نم ہوتی تھی ہوتی نہیں اس وقت، ہوتی ہوگی۔ اس آس پہ بچے سینوں کو زمین پہ لگایا لے، اللہ، پھٹ گیا سینہ عباس، مسکیزہ اٹھایا، بڑھے پانی کی طرف۔ میں جنگ نہیں پڑھوں گا عباس کی، بس پانی کی طرف بڑھے۔ غازی عباس، خدا آپ کا گریہ قبول کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں بڑے پانی، کوئی روک نہ پایا، جہنم واصل کیا، پہنچے پانی تک، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا۔ 20 سال پرانی وصیت یاد آئی، کس کی؟ 21 رمضان کی رات ہے، مولا نے عباس کو بلایا، عباس وقت آئے گا پانی پہ پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ باوفا
پانی کو پانی پہ مارا، مشکیزہ بھرا. بس آپ کی چنزے میں شبیہ علم برآمد ہونے والا ہے حضرت عباس کا. آزاداران محترم، پانی بھرا. اب یہ پانی امید ہے عباس کی. خیمے انتظار کر رہے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں. نشانی کیا ہے؟ علم. بچے علم دیکھ رہے ہیں، علم آ رہا ہے. دشمن نے کہا کہ روکو. کیا کیا؟ دایاں بازو شہید، بایاں بازو شہید. علم پھر بھی، مشکیزہ پھر بھی دشمن کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو عباس کو روک نہیں رہی، عباس کو طاقت دے رہی ہے. مقتل کہتا ہے عباس اٹھ اٹھ کے خیموں کو دیکھتے تھے. کتنے دور خیمے رہ گئے. اللہ، ہم نہیں سمجھ سکتے عباس کو. آزادار محترم، دشمن نے دیکھا یہ مشکیزہ ہے جو عباس کو لے کر جا رہا ہے. تیر آیا، مشکیزے پر نہیں، عباس کی امیدوں میں لگا. پانی بہہ گیا. گھوڑا بھی باوفا تھا، رخ موڑ دیا. اب جب رخ موڑا، تیر آیا، آنکھ پر لگا. میں قربان جاؤں، جب کوئی چیز آنکھ میں لگتی ہے تو پھر ہاتھوں سے ہٹائی جائے. ہاتھ نہیں، گرز لگا. زین سے زمین پر عباس آئے. ایک عالم دین پڑھا کرتے تھے حضرت عباس کے مصائب. مولا خواب میں آئے، کہا تم ہمارے مصائب نہیں پڑھتے؟ کہا مولا آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا نہیں، تم صحیح نہیں پڑھتے. کہا مولا کیا پڑھوں؟ کہا تم یہ نہیں بتاتے کہ ہم زین سے زمین پہ آئے کیسے. ہاتھ نہیں ہے. عباس گرے. میرا چوتھا امام کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابا حسین نے کمر پکڑی. ان کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. آزاداران محترم، یہ سننا تھا. اب میرا مولا حضرت عباس کے بدن پہ، مگر کیسے آیا کہ جب پہلے کسی جنازے پر آتے تھے نا تو سیدھے پہنچتے تھے، خیموں پہ نگاہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ عباس تھے. اب ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ حضرت عباس پر. پہنچا میرا مولا، بس آخری منزل ہے. میرے مولا نے سر کو زانو پہ رکھا، خون کو صاف کیا، آپس میں گفتگو ہوئی. بھئی اطاعت گزار ہے نا، اطاعت گزار ہے، درخواست کر سکتا ہے. کہا، کہتے ہیں کہ درخواست کی. کیا درخواست کی؟ کہا مولا میرے بدن کو خیمے مت لے کر جائے. علماء کہتے ہیں کیوں کہا عباس نے؟ بھئی یہ واحد بدن ہے نا. بھئی حضرت حر کا بدن تو قبیلے والے لے گئے تھے، باقی سب گنجے شہداء میں. یہ واحد بدن ہے فاصلے پر. کیوں؟ کیونکہ عباس باوفا بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا. علامہ کہتے ہیں نہیں اور وجہ تھی. کہا مولا کو جانتا ہے عباس، اپنے آقا کا غلام ہے عباس، اطاعت گزار ہے عباس، مطیع ہے، جانتا ہے میرا مولا صبح سے لاشوں کو اٹھا کر بھوکا پیاسا تھک چکا ہے، میرے بدن کو کیسے اٹھائے گا. کہا مولا یہی رہنے دے. علم اٹھایا حسین نے. اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے، چچا آ رہے. جیسے ہی قریب پہنچے کیا دیکھا؟ بابا، چچا عباس، کہا نیرے القمہ